قطر نے تمام اسلامی ممالک کو اخلاقی روایات میں، ایمان کی طاقت میں، اسلام کی خاطر دنیا کے سامنے ڈٹ جانے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کسی صورت مغرب کے پیروکار بنتے ہوئے اپنی اسلامی اقدار کو پس پشت نہیں ڈالیں گے۔ آج تک ہم نے جتنے بھی اسلامی ممالک کو دیکھا، کوئی بھی اس طرح مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلامی روایات اور اسلامی قوانین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جیسا کہ قطر نے مظاہرہ کیا۔ دنیا نے قطر کے خلاف کمپین چلائی، قطر کا بائیکاٹ کرنے کا کہا گیا۔ قطر جس نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے بعد 2010 سے ہی روزانہ کی بنیاد پر $500 ملین کے اخراجات کرنا شروع کر دیے تھے۔ 12 سال فیفا ورلڈ کپ کے لیے محنت کی، پیسے کو پانی کی طرح بہایا گیا، دن رات ایک کر کے 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنائے گئے، ایک مکمل شہر بسایا گیا۔ لوگوں کو اسٹیڈیم لانے کے لیے تمام 8 اسٹیڈیمز کو ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم سے جوڑا گیا، رہنے کے لیے فین ولیج بنائے گئے۔ قطر نے پچھلے 12 سال میں صرف فیفا ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے $230 بلین خرچ کیے ہیں۔ جب تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی اور ورلڈ کپ شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے تو قطر کے خلاف احتجاج اور قطر بائیکاٹ کی کمپین چلائی گئی۔ جرمنی، برطانیہ اور فرانس جیسے کئی ممالک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ڈنمارک نے احتجاجی علامت کے طور پر اپنی کٹ میں کالے رنگ کی شرٹ شامل کی۔ انگلینڈ، ویلز اور 9 دیگر ٹیموں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ون لو آن بینڈ پہن کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور فرانس نے احتجاجاً فین زون بنانے اور ملک کے مختلف حصوں میں بڑی سکرین لگانے سے انکار کر دیا جو کہ وہ ہر ورلڈ کپ میں لگایا کرتا تھا۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ وجہ ہے کیا؟ دنیا نے قطر کے خلاف یہ کمپین کیوں چلائی؟ احتجاج کیوں ریکارڈ کروائے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہونے والی یہ بے حیائی پر پابندی لگا دی۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے پوری دنیا سے خوبصورت لڑکیاں امپورٹ کی جاتی تھیں اور انہیں جسم فروشی کے لیے دوران ورلڈ کپ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن قطر نے اس پر پابندی لگا دی کہ قطر ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام میں جسم فروشی حرام ہے، اس لیے قطر اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے بعد قطر کی جانب سے اسٹیڈیم کے اندر دوران میچ شراب نوشی پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ شراب بھی اسلام میں حرام ہے اور اسٹیڈیم میں شراب کی فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی اور پورے قطر میں سرِ عام شراب نوشی نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، جو کہ پہلے تمام ورلڈ کپ میں عام ہوا کرتی تھی۔ میچز کے دوران آنے والے شائقین مرد و زن پر لازم کر دیا گیا کہ وہ مکمل اور تہذیب یافتہ لباس کا استعمال کریں گے، کیونکہ پہلے ورلڈ کپ کے دوران مختلف ممالک کی خواتین اپنے ملک کی نمائندگی کی غرض سے اپنے جسم پر اپنے ملک کا پرچم پینٹ کروا لیا کرتی تھی اور کپڑے نہیں پہنتی تھی، تو اس پر بھی سخت پابندی لگا دی گئی۔ فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہم جنس پرستی عام ہوا کرتی تھی، جس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، جس کے بعد دنیا چلا اٹھی اور قطر کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ لیکن یہاں قطر نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ورلڈ کپ کا ٹوٹل دورانیہ 28 دن کا ہے اور قطر 28 دن کے لیے اپنی روایات اور اسلامی اقدار و قوانین کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جس کو قطر آنا ہے آئے، نہیں آنا نہ آئے، لیکن قطر کسی صورت اپنے ملک میں غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دے گا۔ قطر نے جو رویہ اپنایا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ قطر ایک 27,000 مربع کلومیٹر کا چھوٹا سا ملک ہے، نہ اس کے پاس کوئی طاقتور فوج ہے، نہ ہی وہ ایٹمی پاور ہے، پھر بھی اس نے دنیا کے سامراجوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جیسی کسی بھی اسلامی ملک کی عادت نہیں ہے۔ یہاں تو مسلم ممالک کا فوجی اتحاد بنانا مقصود ہو تو اس کی اجازت بھی امریکہ سے لی جاتی ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین مسلم ممالک بھی مغرب کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، لیکن قطر کا یہ نڈر انداز قابل ستائش ہے اور مسلم دنیا کو یہ واضح پیغام ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ $230 بلین لگا کر بھی آپ اپنے مفادات پر اسلام کو ترجیح دیں، اسلامی اقدار کو ترجیح دیں، اور سب سے بڑھ کر قطر نے تمام ورلڈ کپ کو تبلیغ اسلام کے رنگ میں رنگ دیا اور قرآن پاک کی تلاوت اور پیغام اللہ سے شروعات کی گئی۔
2000 کے قریب علماء اکرام کو دعوت تبلیغ دی گئی، مساجد میں خوبصورت آواز کے حامل مؤذن لگائے گئے تاکہ دنیا کو اسلام کی خوبصورتی دکھائی جا سکے، اسلامی تہذیب کا پرچار کیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اسلام کے لیے کیا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا اور واحد اجتماع ہوگا، جہاں تمام غیر مسلم ممالک کے باشندوں کے درمیان تبلیغ اسلام اور اسلامی روایات کا پرچار کیا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے قوت ایمانی جو کہ مسلم ممالک بھول چکے ہیں، اور قطر نے ثابت کر دیا کہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہو تو آپ دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں۔